الحمدللہ رب العالمین، افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، دوسرے عشرے کے اختتامی لمحات اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ آخری عشرہ اتقم من النار اور پھر اس میں بطور خاص نزول قرآن کی بابرکت ساعتیں اور محافل شبینہ اور پھر اس میں قیام اللیل اور عبادات کا جوش اور خروش اور اعتکاف، یہ سارے امور اپنے عروج اور نقطہ کمال کی طرف مائل ہمیں نظر آتے ہیں۔ آج اللہ رب العزت کے فضل اور احسان سے ہم 19ویں پارے کے مضامین سے اکتساب فیض کریں گے۔ یہ 19ویں پارے میں سورہ فرقان کے جلو میں اور اس کے بعد دیگر صورتیں جو ہیں اس سے اکتساب فیض کریں گے۔ 19ویں پارے سے یہ جو صورتیں شروع ہو رہی ہیں سورہ فرقان سے لے کر حامیم تک، یہ مکی صورتوں کا ایک طویل گروپ ہے۔ اس سے قبل ہم نے جو 14 مکی صورتیں تھیں، جو سورہ یونس سے شروع ہو کر سورہ مومنون تک، اور اس کے بعد سورہ نور ایک مدنی صورت، اور اس کے بعد آج شروع ہونے والی صورتوں میں سے 8 مسلسل مکی صورتیں، اور پھر سورہ احزاب مدنی صورت۔ سورہ احزاب اور سورہ نور، اس کے مضامین میں ایک خاص حسن اور یکسانیت ہے، اور مدنی دور کی معاشرت اس میں ترتیب اور تزئین پاتی محسوس ہوتی ہے۔ اور اس سے قبل جو 8 صورتیں ہیں، ان کے مضامین وہی مکہ کا ماحول ہے، اور مکہ کے ماحول کے اندر وہی سنگلاخی اور وہی سنگ دلی اور قرآن پاک کی آیات کا وہی رعب اور مضامین، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اسلام کی صداقت، اور پھر مرنا اور مرنے کے بعد جی اٹھنا، یہ وہی مضامین ہیں جو بڑے بھرپور، مؤثر اور زوردار طریقے سے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب منیر پر نازل ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہاں پر جب بطور خاص الرحمن کا ذکر کیا گیا تو عرب کے لوگ جو تھے، یہ اس اسماء الحسنہ میں سے اس اسم سے وہ زیادہ مانوس نہیں تھے، اور اب اجنبیت کا اظہار کرنے لگے کہ یہ آپ کس کا نام لے رہے۔ تو پھر یہاں پر قرآن پاک کا جو پیرایا اظہار ہے، اسلوب بیاں ہے، وہ ایک نئے افق کو واہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتہ، رحمان سے شناساں ہونے والے قلوب و اذہان تو ذرا مختلف ہوتے ہیں، جن کی بصیرتیں روشن ہوتی ہیں اور جن کے دل نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اجالے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد قرآن پاک نے سورہ فرقان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ان کے وصف اور ان کی خوبیاں بیان کی، اور اس سے قبل قرآن پاک میں یہ بیان ہوا کہ رحمان وہ ہے، اس کا قرآن پاک میں تعارف کروایا گیا کہ هو الذی جعل اللیل والنہار خلقۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، کہ یہ وہی ہے جس نے بنایا رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا۔ یہ قدرت کا شاہکار ہے، اور یہ قدرت کا شاہکار تو ان لوگوں کے لیے ہے جو سلیم الفطرت ہوں، جو حق کو قبول کرنے والے ہوں، جن کے دل روشن ہوں، جن کی عقلیں تابع ہوں، جو حق کی طرف اپنا میلان رکھتے ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یہ عباد الرحمن، وہ خوبصورت آیات جس میں محاسن بیان ہوئے کہ رحمان کے ساتھ تعلق رکھنے والے وہ بندے کون سے ہیں۔ سورہ فرقان کے اندر وہ خوبصورت آیات وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، کہ یہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے اور آہستگی سے چلتے ہیں۔ واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، اور اگر کبھی انہیں جہالت سے واسطہ پڑ جائے تو وہاں سلامتی سے گزرتے ہیں۔ اور اس کے معنی اور مفاہیم جو ہیں اور اس کے مختلف پیرائے یہ ہمارے علماء بیان کریں گے۔ اور زمین پر چلنا، اکڑ کر چلنا، اور قرآن ایک اور جگہ پر فرمایا کہ یہ جو تم اکڑ کر چلتے ہو تو اس سے کیا تم زمین کو پھاڑ لو گے اور کیا تم پہاڑوں کو سر کر لو گے۔ اپنی حقیقت کو جانو اور اپنی حقیقت کو پہچانو۔ یہ تکبر، غرور اور نخوت یہ ایک دن خاک میں مل جانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سرزمین پر بلندی، عروج، ارتقاء اور پیشوائی اسی کو عطا کرتا ہے
جو تواضع اور انکسار کا مجسمہ ہوتا ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور اس کے بعد والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ عباد الرحمن اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اپنی راتوں کو اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کبھی سجدے کی حالت میں اور کبھی قیام کی حالت میں گزارتے ہیں۔ رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے، درد مندانوں یاد سجندی ستیاں آن جگاوے۔ اور یہ راتیں، اور بالخصوص جو آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اگر گزشتہ دنوں کبھی کچھ کمی کوتاہی بھی ہے تو اس کا ازالہ ان آنے والی راتوں میں کریں، کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی عبادات ساری زندگی اور پھر رمضان المبارک اور پھر آخری عشرے میں کہتے ہیں کہ اپنے نقطۂ کمال پہ پہنچ جاتی تھی، آپ اپنی کمر کس لیتے تھے۔ اور میں تو اس فقرے اور اس جملے کے جو کیفیت ہے اس کا ادراک ہم کر ہی نہیں سکتے کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جن شب و روز کی ساعتوں کو اس قدر قیمتی بنا دیں ہمارے لیے، اس میں ہمارے لیے مستعد رہنے اور ہونے کے لیے یہ آپ کا فرمان کافی ہے۔ تو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ عرب کی اس سرزمین پر وہ عظیم انقلاب لے کر تشریف فرما ہوئے جس نے وہاں کالے اور گھورے کی تقسیم کو ختم کیا، اور قرآن پاک کی آیات لوگوں کے دلوں میں ایمان کے نور کو جاویداں کرتی ہوئی ہمیں محسوس ہوتی ہیں۔ 19ویں پارے کے مضامین ایک انقلاب کو لیے ہوئے اپنے جلو میں اور اپنے پہلو میں وارد ہو رہے ہیں، اور آج ان آیات پر جو مختلف مضامین اور عنوانات آراستہ ہوئے ہیں اس میں ہمیں اکتساب فیض کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں روشنی اور رہنمائی عطا کریں گے علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ساجد علی تبسم صاحب۔ ان کی طرف بڑھنے سے قبل آج کا وظیفہ العزیز، غالب، قوی اور بے مثل، اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ العزیز کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر میدان میں غلبہ عطا کرتا ہے۔ حضرت آج کے مضامین، یہ آیت 28-29، اس روز ظالم فرد ندامت سے کاٹے گا اپنے ہاتھوں کو اور کہے گا اے کاش میں نے اختیار کیا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کو، آپ کی صحبت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، دیگر آیات کی طرح یہ آیت بھی انتہائی غیر معمولی پیغام پر مشتمل ہے، اور اس آیت مقدسہ میں بندوں کو جو نصیحت کی گئی ہے وہ نصیحت بندے کو آخرت کی بہت بڑی ندامت اور حسرت سے بچا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط۔ اس نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور آ کر اسلام قبول کر لیا، حضور کی صحبت میں بیٹھنے لگا، مگر اس کے ساتھ اس نے بری سوسائٹی کو نہیں چھوڑا۔ اس نے ابی بن خلف کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھا، بلکہ وہ تعلق تو یارانے کی نوعیت کی تھا، اتنا قریبی تعلق تھا کہ جو وہ فرمائش کرتا عقبہ اس پر جان چھڑکتا تھا۔ اس نے یہ فرمائش کر دی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو۔ اس نے ارتداد اختیار کیا۔ بری سوسائٹی کے برے اثرات نے رسول اللہ کی محفل، مجلس اور آپ پر ایمان اور کلمے سے اسے محروم کر دیا۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں تو اسے انتہائی تلخ اور تکلیف دہ انجام دیا ہی کہ وہ مارا گیا۔ بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موت کی پہلے خبر دے دی تھی اور وہ پریشان رہتا تھا، بالآخر گرفتار ہوا اور حضرت علی نے اس کا سر قلم کر دیا۔ یہاں اس آیت میں جب وہ قیامت کے دن بحضور رب العزت حاضر ہوگا تو اس وقت اس کے کیا
اس کی فیلنگز ہوں گی اور اس کے ساتھ کیا حشر بپا ہوگا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ سے کاٹ رہا ہوگا اور بڑی حسرت اور ندامت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوگا کاش کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، آپ کی معیت، آپ کی رفاقت، آپ کی صحبت، آپ کی غلامی نہ چھوڑی ہوتی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ رسول اللہ کا ساتھ، آپ کی غلامی کی نسبت نہ چھوڑی ہوتی۔ اس لیے ناظرین کرام، ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے ہماری سب سے بڑی دولت رسول اللہ سے سبحان نسبت اللہ، ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی نسبت قبر و حشر میں ہمارے لیے ایک سہارا، ایک ڈھارس ہوگی۔ رسول اللہ کی شفاعت کے بغیر ہمارے پاس کوئی ایسا عمل یقیناً، نہیں یقیناً۔ جو ہماری بخشش کا سامان بنے۔ دوسری اس نے اب کیا ندامت پیش کی، اس نے کہا کاش کہ میں نے فلاں بدبخت کے ساتھ دوستی نہ کی ہوتی، اللہ اکبر۔ یعنی بری سوسائٹی سے میں نکل آتا اور اس بری سوسائٹی کا حصہ نہ بنا ہوتا۔ یہ ہے اس دوسری آیت کا میسج کہ بری سوسائٹی اختیار کرنا بربادی ہے اور اچھی سوسائٹی چھوڑ دینا یہ بھی بربادی ہے۔ ان دونوں پہلوؤں پر توجہ دینی چاہیے، اپنی ذات کے لیے اور بالخصوص اپنی اولاد کے لیے نظر رکھنی چاہیے کس سوسائٹی کا حصہ وہ ہیں اور کس سوسائٹی میں جہاں ہونا چاہیے وہاں سے وہ محروم ہے۔ اب اس بری سوسائٹی کا اثر کیا ہوا، ایک اور لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، کہ اس بری سوسائٹی نے مجھے نصیحت آ جانے کے بعد بھی اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے محروم کر دیا۔ تو بری سوسائٹی کرتی کیا ہے بندے کو؟ بیسیکلی اللہ سے غافل کرتی ہے۔ اللہ سے غافل ہو جانا اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں۔ مال و دولت کا نقصان ہو جانا یہ عارضی نقصان ہے، اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ یہ بڑے سے بڑے اور برے سے برے انجام کا پرانے باعث ہم نے بزرگوں سے تو یہی سنا تھا، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح۔ اور اب پرانی معاشرت میں والدین کی بڑی نظر ہوتی تھی اپنے بچوں کی صحبت پر، ان کی رفاقت پر، کہ وہ کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ جدید جو طرز معاشرت ہے اس میں والدین یہاں اس مرحلے پر کچھ کمزور دکھائی دیتے ہیں۔ بہت زیادہ کمزور ڈاکٹر صاحب۔ ایک تو جدید زمانے میں جدید طریقے آ گئے ہیں بہکانے کے، مثلا ہمارے پاس موبائلز ہیں، ویڈیو گیمز ہیں، ٹی وی ہے، مختلف ٹولز ہیں، پھر آئسولیشن ہے، آئسولیشن ہے۔ بچوں کا کمرہ علیحدہ ہے، والدین کا علیحدہ اس ہے۔ میں جو سب سے زیادہ امپورٹنس ہے نا، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ چیزیں نہ دیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں۔ جب ایک بچہ کارٹون دیکھتا ہے آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں، کہیں وہ ایسا کارٹون نہ دیکھے جو اس کے عقائد اور اس کے اعمال کی خرابی کا باعث۔ مثلا آپ انڈین کارٹونز دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس کے پیچھے ان کا پورا ایک ایجنڈا ہے۔ اس کارٹون کے اندر وہ اپنی تہذیب دکھاتے ہیں، اپنے وہ جو ان کے باطل عقائد ہیں بھگوانوں سے متعلق، وہ اس میں بت دکھاتے ہیں، وہ بت کے آگے بچے کھڑے ہوتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں۔ پھر ان کا جو کلچر لباس کا ہے دوسرا، اسی طرح دیگر اور ہمارے یہ جو ماڈرن تعلیمی ادارے ہیں مفتی صاحب، جی ہاں، جہاں ہم اپنے بچوں کو بڑے شوق سے بھیجتے ہیں، بڑا فخر کے ساتھ، وہاں کے جو سلیبس ہیں اور وہاں کی جو معاشرت ہے، یہ بھی تو کسی سازش سے کم نہیں ہے۔ یہ بھی سازش ہے اور اس سازش کا ادراک ہو چکا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ باوجود تنبیہ کرنے کے، باوجود بار بار بتانے کے بھی اس میں تبدیلیاں نہیں ہو رہی۔ یہ تو ڈاکٹر صاحب کام ہے ریاستی سطح کا، اس پر ریاست کو ہوش کرنا چاہیے۔ مانتے ہیں آپ کے اور بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ایک کمیٹی ایسی ہونی چاہیے جس میں نہ صرف ممتاز ماہرین تعلیم ہوں بلکہ اس میں دینی اس لیول کے سکولرز ہوں جو ان خرابیوں کو اور بھانپتے اقبال ہیں نے تاکہ بہت پہلے بہتر سے کہا تھا بہترین۔ کہ اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم جی ہاں، ایک سازش ہے فقط دین مروت کے خلاف۔ اگلا موضوع ہے ہمارا مرج البحرین،
قدرت کا شاہکار میٹھا اور کھاری سمندر ایک ساتھ، آیت 53۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم المقام، آج کا یہ جو ٹاپک وہو الذی مرج البحرین، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا مظہر ہے۔ ہمارے ہاں جو دریا اور نہریں ہیں، ان کی روانی کی وجہ سے بڑے بڑے باندھ باندھے جاتے ہیں تاکہ یہ بستیوں کو تباہ نہ کر دیں۔ رب کائنات جل جلالہ نے حکم صرف ارشاد فرمایا کہ آپس میں نہیں ملنا، تو ایک طرح طغیانی کے باوجود آپس میں نہیں ملتے۔ واہ سبحان اللہ، میٹھا اپنی سبحان جگہ اللہ، رہتا ہے اور کھارا اپنی جگہ سبحان ہے، اللہ، اور سبحان کبھی کبھی ان کی طغیانی پہاڑوں کی مثل بھی ہوتی ہے، اللہ لیکن اکبر، پھر بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حکم کے پابند رہتے ہیں اور اپنی اپنی حدود کے اندر رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر متعدد نظام چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ اس میں میں 2-3 مثالیں عرض کروں گا۔ ایک ہی جگہ زمین کے اندر اگر انسان 2 مختلف بیج بو دے تو رب کائنات جل جلالہ ایک ہی زمین ایک ہی پانی کے ساتھ 2 علیحدہ علیحدہ پھل اگا دیتا۔ سبحان اللہ، اگر ایک قبر کے اندر، یہ عقائد کے حوالے سے ضروری تھا جو میں عرض کرنے لگا ہوں، اگر ایک قبر کے اندر مسلمان اور کافر دونوں اکٹھے داخل کر دی جائیں حادثاتی طور پر، تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ قادر مطلق ان دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ نظام قائم کرتا ہے۔ وہی قبر مومن کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے اور کافر کے لیے جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اور پھر اس کے اندر ایک اور قرآن مجید کی مثال ہے حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کی، کہ جب اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے عزیر علیہ السلام کو یہ بتلانا تھا کہ میں مردے کیسے زندہ کرتا ہوں، تو ان کو نیند غالب کر دی ان پہ، انہوں نے اسی درخت کے ساتھ اپنا کھانا اور پانی لٹکا دیا اور اسی جگہ اپنے دراز گوش کو باندھ دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے بیدار فرمایا تو فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، پانی کی طرف دیکھے اور کھانے کی طرف دیکھے، 100 سال کے باوجود میں نے بدبودار ہونے نہیں دیا، ذائقہ اس کا بالکل تر و تازہ۔ وانظر الی حمارک، اپنے دراز گوش کی طرف دیکھے، جب دیکھا تو نہیں تھا، پھر بتایا کہ دیکھ لیں ایک ہی جگہ کے اوپر میں نے ایک چیز کے اوپر 100 سال گزار دیے اور آپ پر اور کھانے پر میں نے ایک لمحہ گزرنے نہیں دیا۔ اس کے معاشرتی طور پر اثرات کیا نکلے کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے تھے تو 30 سال کے جوان انسان تھے اور 10 سال کا بیٹا چھوڑ کے آئے تھے، اور جب واپس گئے تو آپ 30 سال کے ہی تھے اور بیٹا 110 سال کا ہو چکا۔ اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس میں بتایا ہے کہ مالک کائنات جب چاہے جو چاہے جہاں جیسا نظام چاہے وہ چلا سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے۔ سورہ فرقان، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، 63 سے 74، 63 سے 74 آیت۔ جی ڈاکٹر صاحب، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کامل مومنین کے 12 اوصاف ذکر فرمائے، سبحان اللہ، جس میں یہ 12 وصف ہوں وہ مومن کامل ہو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے کسی چیز میں ابہام نہیں رکھا، مومنین کے سامنے وہ ساری علامات، وہ اوصاف ذکر کر دیے تاکہ تم یہ اختیار کر لو، تم بھی کامل مومن بن جاؤ گے۔ ایسا کوئی مشکل نہیں ہے کہ تم نہیں بن سکتے، تمہارے اندر استعداد اور صلاحیت بھی رکھی گئی ہے اور تمہیں وہ سارا سلیبس بھی دے دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، اب تم محنت کرو اور تم یہ مقام حاصل کر لو۔ اب وہ 12 اوصاف کیا ہیں، میں اوصاف گن دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے کامل بندے، وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، سبحان اللہ، وقار اور سکون کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور دوسرا وصف ان کا یہ ہے کہ جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو یہ انہیں کہتے ہیں سلام، یعنی ان سے مباحثہ نہیں کرتے، الجھتے نہیں ہیں، بلکہ اس شخص کی ذہنی سطح کا اندازہ لگا کر اپنا دامن بچا کے گزر جاتے ہیں۔ متارکت کرتے ہیں۔ یہاں سلام سے مراد ہے کسی بندے کو جب آپ الوداع کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ آخری جو سلام کرتے ہیں نا، سلام متارکت، یہ وہ سلام ہے کہ پائیت دوروں ہی سلام میں جا رہا ہوں، تو انو سلام ہے، یعنی وہ اس سے اپنا دامن چھڑا کر نکل جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ کتنا بہترین طریقہ ہے خرابیوں سے بچنے کا۔ اگر آپ ایک جاہل سے مباحثہ کریں گے، اس نے تو ماننا نہیں، اور آپ اپنی توانائی صرف کریں گے، آپ اپنی توانائی صرف کریں گے،
اب اس میں جو بات آگے بڑھے گی آپ کی ہر بات کا وہ انکار کرے گا اپنی جہالت کی وجہ سے. اب آپ دونوں کی گفتگو کا پیمانہ اور لیول بلند ہوتا جائے گا, نتیجہ لڑائی جھگڑا اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو قرآن نے نفسیات کے مطابق انتہائی بہترین طریقہ وہ کہتے ہیں یہ تو گل ہی نہیں کر سکے سر. گال نہیں کر سکیا. تیسری بات کہ اللہ کے بندے اپنے رب کے حضور راتیں سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ رمضان نے ہمیں ایک بہترین عادت دی ہے, رمضان کے بعد کی زندگی ہم رمضان کی طرح گزاریں, راتوں کو اٹھا کریں, اس کے حضور سجدہ و قیام کیا کریں. اور پھر ارشاد فرمایا کہ جہنم کا عذاب پھر جائے, اس بات کی وہ دعا کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ویکھی جائے گی جو ہونا ہے, یہ کوئی اتنی سادہ آسان بات نہیں ہے. اللہ پاک نے دوزخ بنائی ہے اور بد عملیوں کا انجام دوزخ رکھا ہے, اور جو رحمان کے بندے ہیں, اللہ کے نبی, اللہ کے رسول, صحابہ, امت کے بڑے بڑے مشاہیر, بندگان خاص, سب اس کے حضور دعائیں کرتے آئے ہیں کہ اے پروردگار ہم سے تو جہنم کے عذاب کو پھیرے رکھنا, ہمارے قریب بھی نہ آنے دینا. جب وہ سب یہ دعائیں کرتے رہے ہیں تو ہم کس کھیت کی جناب مولی ہیں کہ ہم سمجھیں کہ ہم اس مطلب ہمارا لیول ہی نہیں, ہم دوزخ سے بچنے کی دعا کریں. ہمیں کرنی ہوگی دعا تاکہ اللہ ہمیں اس سے بچائے رکھے. پانچویں بات ارشاد فرمائی کہ رحمان کے بندے اعتدال سے خرچ کرتے ہیں, نہ بخل سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی اسراف اور فضول خرچی سے کام لیتے ہیں, درمیان کی راہ اختیار کرتے ہیں. یہ ہے اللہ کے بندوں کی نشانی. چھٹی بات ارشاد فرمائی ہے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے, کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے اور بدکاری نہیں کرتے, زنا کی طرف نہیں جاتے, جھوٹی گواہی نہیں دیتے. جب کسی لغو اور بیہودہ کام سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے, سبحان اللہ, کسی لغو اور بیہودہ کام کا حصہ بھی نہیں بنتے. اور جب ان کے رب کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ غور و فکر کرتے ہیں, گونگے بہرے نہیں ہو جاتے. اور وہ اللہ کے حضور یوں دعا بھی کرتے ہیں کہ اے پروردگار تو ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک دینا, سبحان اللہ, اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. سبحان اللہ. یہ وہ دعا بھی کرتے ہیں. یہ ایک کامل بندے کی نشانی ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ غور کیجئے, اس میں 12 جو نشانیاں ہیں اگر کسی شخص کے اندر یہ موجود ہو, کتنا آئیڈیل انسان بن جائے, وہ معاشرے کے لیے امن کا, سکون کا ایک پیامبر بن جائے گا. اور توازن اور اعتدال, پوری سوسائٹی ہی ان اوصاف سے متصف ہو جائے تو کیا عہد صحابہ کی یاد تازہ نہیں ہو جائے؟ سبحان اللہ. کیا دوبارہ اسلامی ریاست کے اندر برکتیں نہیں اترنے لگیں گی؟ ہم یہ کہتے ہیں جی کہ یہ سارے مسائل کیوں ہیں, یہ ہماری وجہ سے ہی ہیں. قرآن نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, تمہاری شامت اعمال ہے جس کی وجہ سے زمین کے خشک حصے میں اور سمندروں اور پانیوں میں سے تمہیں برکتیں حاصل نہیں ہو رہی, ہر طرف فساد ہی فساد تمہیں نظر آ رہا ہے, تمہاری شامت اعمال ہے. ہم اگر اپنے اعمال درست کریں, یہ کامل اوصاف اختیار کریں جس میں ارادوں کی باتیں بھی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کلام میں میل جول میں توازن بھی ہے, ذات کا بھی اس میں, اور پھر سوسائٹی کے ساتھ جو معاملات ہیں, فیملی کے ساتھ ہیں, ایک جامع پیکج ہے. اور ایک یہ میں سمجھتا ہوں علامہ مفتی صاحب کہ ایک پورا روڈ میپ ہے. جی بالخصوص اگر ہم ایک آیت اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما, فرد سے لے کر سوسائٹی تک اور ایوان بالا سے لے کر عام فقیر کی جھونپڑی تک, اگر یہ اعتدال اور توازن آ جائے تو پھر ہمارے جتنے مسائل ہیں میرا خیال ہے اس میں حل ہو جاتے ہیں. بہت بڑا حصہ حل ہو سکتا ہے. جی آپ دیکھیے اس وقت جو اللہ تللے ہیں اس پر کروڑوں روپیہ, اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے. اگر وہی پیسہ بچے اور صحیح مصرف پر خرچ ہو تو اس ریاست سے بوجھ کم ہوگا, اور جو عوامی مسائل ہیں وہ کسی حد تک ڈیل ہوں گے. قرآن کا ایک ایک حرف حکمت سے لبریز. یہی تو کیا تھا جی خلفائے راشدین میں. بالکل صحیح ہے. اپنی ذات کے حوالے سے وہ سادہ زندگی گزار رہے ہیں اور رعایا کو وہ بھرپور
آرائشیں اور سہولتیں یعنی بیت المال کو وہ انہوں نے قوم کی امانت سمجھا تھا. جی بالکل. یعنی اسٹیٹ بینک جو ہے یہ ہماری ملکیت نہیں ہے, یہ قوم کا ہے, اور قوم کی ایک ایک پائی جو ہے یہ ان کی امانت تک پہنچانی ہے. سورۃ الشعراء اس کا آغاز ہو رہا ہے, اور پھر اس میں آیت نمبر 3 جناب. سورۃ الشعراء میں جو بنیادی اس کا نام رکھا گیا وہ شعر و شاعری کی وجہ سے رکھا گیا کہ شعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے تھے, لیکن آپ نے کسی کو روکا نہیں اور فرمایا کہ شعر میں حکمت بیان کی گئی, اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الشعراء رکھا گیا. تیسری اس کی جو آیت ہے وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انتہائی شفقت اور مہربانی پر دلالت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وجہ سے کیا اپنی جان گوا دیں گے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کتنی فکر میں رہتے تھے کہ کوئی وقت ایسا آئے میں تبلیغ کروں تو یہ مسلمان ہو جائے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہوں اور وہاں سے میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے باہر نکال رہا ہوں تاکہ لوگ اندر نہ گر جائیں. فرمایا پھر بھی بعض بدبخت ایسے ہیں جو اندر گر جاتے. اللہ تعالیٰ نے کتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اوصاف بیان کیے جن میں آپ کی امت کے ساتھ خیر خواہی پتہ چلتی ہے. فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم, کہ مومنوں کے چاہنے والے ہیں اور تکلیف تمہیں پہنچتی ہے اور اس کے اثرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے. آپ نے یہ آپ کی تبلیغی زندگی کا ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ آپ نے آیت اترنے کے بعد کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں صبح ہونے کا انتظار کروں گا پھر جا کے اس آیت کی تبلیغ کروں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا. جو ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آیت لے کے نازل ہوتے, نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوری طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر اس آیت کو ڈیلیور کرتے سبحان اللہ. اور پھر جو قریب موجود ہوتا اس کو جا کر احکامات سناتے. اب سورۃ الشعراء کا جو اگلا مضمون ہے حضرت بہت اہم ہے, جو آیت 218 سے 220 تک الذی یراک حین تقوم, جو آپ کو دیکھتا رہتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ رب العزت اپنے حبیب پر اپنی عنایت اور اپنی رحمت کا ذکر فرما سبحان رہا ہے اللہ. کہ جب محبوب آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو وہ رب کریم اپنے کرم سے اپنی رحمت سے آپ کو ملاحظہ فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور اگلی آیت میں فرمایا تقلبک فی الساجدین, اور نمازیوں میں آپ کے دورے کو, یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے ہوئے رکوع سے قیام پھر سجدے کی طرف جو تقلب فرماتے, یعنی رکوع سے کھڑے ہوتے, قیام ہوا, پھر اس کے بعد آپ سجدے میں تشریف لے جاتے, تو یہ جو ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف آپ کا انتقال ہے, یہ جو سارا تقلب ہے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو تقلب ہے یہ بھی میری چشم عنایت ہوتی ہے سبحان اللہ. اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. لیکن اس کے 2-3 معنی اور بھی مفسرین نے بیان فرمایا ہے. ایک یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے, کچھ صحابہ کرام رکوع اور سجدے میں حضور سے پہلے تشریف لے گئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد انہیں فرمایا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں جب نماز میں بحیثیت امام کھڑا ہوتا ہوں تو آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں؟ واللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم. میں جب آگے کھڑا ہوتا ہوں نا, اللہ کی عزت کی قسم ہے اس وقت بھی آپ کے دل کی کیفیات اور آپ کا رکوع و سجود میرے سامنے ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا انی لاراکم من ورائی ظہری, اور میں اپنے پیٹھ پیچھے ایسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہوں جیسے اپنے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہوں. سبحان یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان بصیرت, شان بصارت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چیزوں کو ملاحظہ فرماتے. آپ کے لیے ساری سمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے کر دی تھیں, کوئی شے آپ سے پوشیدہ نہیں رکھی, آگے پیچھے ہر طرف تمام معاملات, ایون کہ وہ معاملات جو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی, وہ دل کے کیفیات ہیں, تصورات ہیں, خیالات ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی واقف تھے. ایک معنی اس آیت کا مفسرین نے یہ بیان فرمایا. تیسرا معنی انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی امت سے جب تہجد کا حکم اٹھا لیا گیا، اس کی فرضیت اٹھا لی گئی، رسول اللہ پر تو فرض ہے، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان پر جو اس کا ایک لزوم تھا وہ اٹھایا گیا اور اس کا استحباب، اس کی سنیت باقی رکھی گئی۔ تو حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تہجد کے وقت مدینہ طیبہ کی گلیوں میں، دیکھوں کہ اب اس کا لزوم تو اٹھ گیا ہے لیکن کیا میرے صحابہ پھر بھی یہ پڑھ رہے ہیں؟ تو بحیثیت سربراہ ریاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے رعایا کے عبادات کے معاملات کو بھی مانیٹر کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک سبق ہے ریاست کو چلانے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ آپ جب گئے تو آپ نے صحابہ اکرام کو دیکھا، وہ اٹھے ہیں جیسے شہد کے چھتے میں مکھیاں جمع ہوتی ہیں تو ایک خاص آواز پیدا ہوتی ہے، اس طرح کی آواز آ رہی تھی مدینے کی گلیوں سے۔ اللہ، آپ خوشی خوشی واپس تشریف لائے تو یہ آیت اتری، اس میں بتایا گیا کہ ہم آپ کا یہ دور فرمانا دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور چوتھا معنی جو مفسرین نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء میں منتقل ہوتا ہوا حضرت سیدنا عبد المطلب، پھر سیدنا عبداللہ، سیدہ آمنہ میں منتقل ہوا، پھر حضور علیہ السلام اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے۔ تو یہ جو تنقل تھا ایک نبی سے دوسرے نبی میں، پھر سیدہ آمنہ تک نور کا جو منتقل ہونا ہے، ایک رائے یہ ہے جس کو علامہ سید محمود آلوسی نے ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے والدین پاک بھی جو ہیں وہ موحد اور مومنین ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے یہ استدلال بھی شاید سے کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ ایک اس کا معنی یہ بھی ہے کہ حضور کا نور منتقل ہونا اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب ہم ملاحظہ فرما رہے تھے۔ تو ان دونوں آیات میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زبردست شان و عظمت کا سبحان بیان اللہ، ہے۔ سبحان اللہ۔ جی بسم اللہ۔ سورہ نمل کا آغاز ہو رہا ہے، اور اے چونٹیوں گھس جاؤ اپنے بلوں میں۔ وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بڑی نرالی شانیں عطا فرمائی ہوتی ہیں۔ ان کی زندگیوں کا نظام ایسا ہے کہ جدید ترین ٹیکنالوجی جو شے اس کی ایکسس میں نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ وہ چیز اپنے نبیوں کے اختیار میں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 3 میل کے فاصلے پر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کا خطاب سنا جو اپنی مملکت میں، ریاست میں اپنی چونٹیوں سے بات کر رہی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے تو اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس آواز کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے کان مبارک میں پہنچا۔ اور اس میں جو عقیدہ ہمیں ملا وہ یہ کہ آوازیں اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دیتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں جو سپورٹیو حدیث لکھی، صحابہ اکرام نے تشہد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علی اللہ، السلام علی جبرائیل، السلام علی فلاں، السلام علی فلاں پڑھا۔ تو آپ نے نماز کے بعد فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور ہم سلام پڑھ رہے اللہ۔ فرمایا اللہ تو خود سلام ہے۔ تو فرمایا تم یہ کہا کرو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم یہ کہو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا ہر سالے بندے کو، چاہے وہ زمین پہ ہو چاہے آسمان پہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا خوبصورت نظام بتایا کہ آوازیں اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی تو فتبسم ضاحکا من قولہا، تو آپ چونٹی کی اس آواز سے مسکرائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا مسکرانا بھی قرآن شریف میں بیان کیا، سبحان اللہ۔ اور آپ نے پھر اس نعمت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ سے کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پہ کی۔ پھر فرمایا یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرے صالح بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ نبی اللہ ہیں، صالحین کی سب سے اپر کلاس کیٹیگری بھی ہیں، اس کے باوجود امت کو تعلیم و تبلیغ کرنے کے لیے بتاتے ہیں کہ ہر وقت صالحین کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صالحین کی جماعت میں داخل کرے۔ جیسے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، یا اللہ تو نے مجھے ملک عطا فرمایا اور خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا، تو مجھے مسلمان ہی فوت کرنا اور صالحین کی جماعت کے ساتھ ملانا۔ سبحان تو اللہ۔ یہ بڑا خوبصورت مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صالحین کے ساتھ وابستہ ہونے کی تعلیم و تلقین کرتے۔ آج کے مضامین میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھے،
اور اس میں جو انفرادی فضائل اور خصائص ایک بندہ مومن کے بیان کیے گئے ان کو اپنے اندر شامل کرنے اور اپنی طبیعت کو ان سے ایک ملان پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کا بندہ بننا، عباد الرحمن کا ٹائٹل اختیار کرنا، یہ بہت عزت عظمت اور فضیلت والی بات ہے، اور اس میں جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ وہ کس طرح چلتے ہیں، وہ اپنی راتیں کس طرح بسر کرتے ہیں، وہ امور زندگی میں کس طرح اعتدال اور توازن اختیار کرتے ہیں، یہ چیزیں پڑھنے سننے اور سننے کے بعد پھر اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے والی ہیں۔ اپنے علماء کا بہت زیادہ شکریہ، اور ساجد علی تبسم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اس سے قبل آج کا قرآنی وظیفہ، اور آج کا قرآنی وظیفہ جو ہے یہ قوت سماعت کے حوالے سے ہے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے بھی کہ موبائل کے مسلسل استعمال سے ہماری سماعتیں جو ہیں یہ بھی کمزور ہوتی ہیں اور اس کے بد اثرات پڑتے ہیں، اور آج اس وظیفے کے ذریعے اپنی سماعتوں کو بہتر کیجیے۔ جس شخص کی قوت سماعت کمزور ہو تو وہ ہر فرض نماز کے بعد اول آخر درود پاک کے ساتھ 41 بار یا سمیعو پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے کانوں پر پھیر لے، اللہ تعالیٰ اس کی سماعت کو درست اور ٹھیک رکھے گا۔ ساجد علی تبسم صاحب۔ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان عما نوالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی ہے یہی غذا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، وہ تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ تجھے بے نیازی کا واسطہ تو قبول کر میری التجا، کہ برائے حضرت مصطفیٰ ہو معاف میری ہر ایک خطا، ہو معاف میری ہر ایک خطا، سر حشر رہ جائے آبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ جو حساب روزے حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ۔
اللہ جل جلالہ تیری شان عما نوالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل